حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشہور فرمان جو ہم نے آج تک بہت ساری کتابوں میں پڑھا اور بہت سارے علماء کرام کی زبانوں سے سنا، اس کی بھی تلاوت ہوئی، پڑھا گیا۔ دین اسلام اس روئے زمین پر وہ دین ہے، زندگی گزارنے کا وہ مبارک طریقہ ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں سے نازل فرمایا، جس کے لانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور پھر پریکٹیکل انداز میں اپنانے کے لیے، عملانے کے لیے انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس ترین جماعت کو مبعوث فرمایا، جنہیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حسب ضرورت یکے بعد دیگرے کامل ترین شخصیات آتی رہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے اس دین اسلام کے اصول، ضوابط، اس کے احکام کو لے کر بندوں تک پہنچاتے رہے۔ سب سے پہلے انسان دنیا کے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اور سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ گویا کہ انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا، تو اس انسان کو اپنی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے، اپنی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اپنی ذات کا تعارف پیش کرنے کے لیے انسانوں ہی سے حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ السلام آئے۔ ان میں سے بعض صرف نبی ہوئے ہیں اور بعض نبی اور رسول بھی ہوئے ہیں۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے پیغمبر کی کتاب اور اپنے سے پہلے پیغمبر کی شریعت ہی پر عمل کرے اور عوام الناس کو اس پر عمل کروائے، اپنے سے پہلے نبی ہی کے طریقے کو لوگوں میں رائج کرے اور اسی کے مطابق اللہ کی مخلوق کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑے۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نئی کتاب، نئی شریعت دے کر بھیجا۔ نئی کتاب، نئی شریعت، نئے احکامات دے کر بھیجا ہو تو وہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ مشہور
نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب اتاری گئی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں آیت آتی ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحف کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی کتابوں، پتھر، کتابچے، اور بڑی کتابوں کو بھی کہا جا سکتا ہے صحف۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ لفظ صحف آسمانی کتابوں کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ اور آپ میں سے یا میں کوئی کتاب لکھوں گا اس کو کتاب کہا جائے گا، صحیفہ نہیں کہا جائے گا۔ تو صحیفہ آسمانی کتاب ہی کو کہا جائے گا۔ تو کچھ صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائے، کچھ صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ نازل فرمائے، اور کچھ صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پہ نازل فرمائے، حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل فرمائے۔ تو وہ آسمانی صحیفے بھی اور یہ جو 3 کتب سماویہ کا نام آیا، یہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کے جانب سے نازل شدہ ہیں، اور اپنے اپنے دور کے، اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آخر میں، سب سے آخر میں سمجھ لو، نبی علیہ السلام نے ایک مثال پیش فرمائی ہے، مثلی و مثل الانبیاء کمثل بناء۔ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایک حسین ترین عمارت جیسی ہے، ایک بہت بڑی حسین و جمیل خوبصورت عمارت۔ فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس کو خوب سنوارا ہو اور خوبصورت سے خوبصورت بنایا گیا۔ پھر آنے والے لوگ دیکھیں، بڑی بہترین عمارت ہے، بہت عمدہ ترین بنا ہے، ایسی عمارت نہیں دیکھنے میں آتی، اتنی خوبصورت۔ چلتے چلتے ایک کونے پر پہنچتے ہیں تو اس کونے پر ایک اینٹ رکھنے کی جگہ ابھی باقی ہوتی ہے، ایک اینٹ کی جگہ ابھی باقی ہوتی ہے۔ تو دیکھنے والے اس تعمیر کو، اس بلڈنگ کو، اس محل کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اگر یہاں بھی یہ اینٹ رکھ دی جاتی، نصب کر دی جاتی، تو یہ محل کامل ہے، یہ محل کمپلیٹ ہے، اس میں کوئی کمی خامی نہیں رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے یہ مثال پیش فرما کر فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، بس نبوت کے محل کی، رسالت کے محل کی آخری اینٹ جو ہے وہ میں ہوں، یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر آ کر نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے، اور ایسا مکمل ہوتا ہے کہ یہ نبوت کے لائے ہوئے
اس کے پڑھنے والے کم ہوں گے، سمجھنے والے کم ہوں گے، اس کو دیکھنے والے کم ہوں گے، کسی علاقے میں زیادہ ہوں گے، لیکن یہ قیامت تک دنیا میں کوئی بھی دور ایسا نہیں آئے گا کہ یہ کتاب دنیا سے مٹ چکی ہوگی یا یہ شریعت دنیا سے مٹ چکی ہوگی، نہیں، یہ قیامت تک رہے گی اور قیامت تک یہ کتاب چلتی رہے گی۔ پھر اس کی ایک اور خاصیت، تورات آج بھی موجود ہے لیکن اپنی اصل شکل کے اندر نہیں ہے، اس کو تحریف کر دیا گیا ہے، یعنی اس کے احکامات کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے۔ یہودیوں نے تورات کو منحرف کر دیا۔ زبور آج بھی آپ کو بڑے بڑے کتب خانوں کے اندر ملے گی جہاں آثار قدیمہ کی کتب رکھی گئی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر کتب خانے کی زیارت کی ہم نے تو وہاں زبور بھی کھولی ہوئی ہے، تورات بھی کھلی ہوئی ملی، انجیل بھی کھلی ہوئی ملی، لیکن تینوں کتابیں منحرف، تورات بھی منحرف، زبور بھی منحرف، انجیل بھی منحرف، اور دیگر جو کتب پرانی وہ ساری کی ساری منحرف۔ صرف یہ اعزاز اللہ نے قرآن مجید کو بخشا، یہ اعجاز اللہ نے قرآن مجید کو عطا کیا کہ اس کا آج تک حرف تو حرف ہے، کلمہ تو کلمہ ہے، ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں کر سکا کوئی، زبر کی جگہ کوئی زیر نہیں لا سکا اور زیر کی جگہ کوئی زبر نہیں لا سکا، پیش کی جگہ جزم نہیں لگا سکا اور جزم کی جگہ پیش نہیں لگا سکا۔ اس کے پڑھنے کا انداز بھی وہی جو جبریل امین علیہ السلام نے سکھایا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لکھنے کا انداز بھی وہی جو اس وقت عربی رسم الخط لکھنے کا انداز تھا، اسی انداز میں اس وقت لکھایا گیا۔ اس کے ترجمہ بھی وہی جو ترجمہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اس کی تفسیر بھی وہی جو تفسیر رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی۔ نہ اس کے حروف کے اندر کوئی تبدیلی آئی آج تک، نہ اس کے معانی کے اندر کوئی تبدیلی آئی، نہ اس کے مطالب و تفسیر کے اندر کوئی تبدیلی آئی، نہ اس کے انداز تلاوت اور انداز قرات کے اندر کوئی تبدیلی آئی، نہ اس کے رسم الخط کے اندر کوئی تبدیلی آئی۔ اور قرآن مجید ایک تحدی دے رہا ہے، ایک چیلنج دے رہا ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ چیلنج ہے، ہاں، اور خطرناک چیلنج ہے۔ ایسا خطرناک چیلنج ہے کہ آج تک دنیا کے فصیح سے فصیح آدمی زبان پر گہری دسترس اور پکڑ رکھنے والا آدمی بھی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ اللہ چیلنج کیا ہے؟ اور چیلنج تین طرح کے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ تین قسم ہیں اور بتدریج ہیں۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن
مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ارے عرب کے بدوؤ، تم اپنے آپ کو صاحب زبان کہتے ہو اور تم اپنے آپ کو بڑے فصیح و بلیغ جانتے ہو. اگر تمہیں میرے اس کتاب کے اندر جو میں نے اپنے بندے پر جو ہم نے اپنے بندے پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے کتاب قرآن مجید، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، اگر تم شک کرتے ہو، تم کہتے ہو ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. اگر تم شک کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا، یہ جادو کے انداز میں کلام پیش کرتا ہے ریاض باللہ. اگر تم شک کرتے ہو کہ اس پیغمبر کو کوئی آ کے سکھا جاتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ کلام نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ہمارا چیلنج قبول کرو، فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، ایک سورت اس جیسی ملا بنا کر لے آؤ. ایک سورت اسی جیسی، جیسا کلام ہم پیش کر رہے ہیں ایسی ہی ایک سورت بنا کر لے آؤ. اور ہم نے کہتے تنہا بنانا نہیں، وادعوا شہداءکم، جہاں تک تمہارے پیر پھیلیں، جہاں تک تمہارے بازو کام کریں، جہاں تک تمہاری زبان کام کرے، تم اپنے مددگاروں کو بلا لو. تو یہ کہنے مددگارن تھے آلو، اور کہو ان سے کہو تمہیں ویڈیو ہمیں قرآن کے خلاف ایک مثال بنانی ہے، ایک صورت بنانی ہے، قرآن جیسی ایک صورت بنانی ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام محمد رسول اللہ پر نازل جو ہو رہا ہے یہ جھوٹ ہے الیاذ باللہ، تو پھر ایک صورت بنا کر لے آؤ. عرب دنیا خاموش ہو گئی، آج تک خاموش ہے، آج تک خاموش ہے. پھر قرآن کریم نے ایک دفعہ اور یاد دلایا، اچھا چلو تم ایک سورت، تم پہلے چیلنج کیا تھا 10 سورتوں کا، پھر ایک سورت کا چیلنج کیا، پھر کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ. اگر تم اپنے آپ کو صاحب زبان بولتے ہو، اگر تم بولتے ہو کہ ہم بڑے فصیح زبان بولنے والے ہیں، ہمیں زبان پر پکڑ ہے، دسترس ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک بات لے آؤ، ایک جملہ، قرآن جیسا ایک جملہ بنا کر لے آؤ. نہیں، آج تک یہ تحدی اور یہ چیلنج قرآن میں باقی ہے، نکارا کسی نے نہیں، اور اس کا جواب بھی آج تک کسی نے نہیں دیا. معلوم ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں، جس کی صداقت میں کوئی شک نہیں. ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ کی جانب سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. ارے اس کے لانے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، نہیں عام آدمی نہیں ہے، نہ یہ عام آدمی پر نازل ہوئی ہے. اس کے لانے والا مقرب ترین فرشتہ ہے، نزل بہ الروح الامین. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. جب یہ کتاب کوئی کتاب، جب اس کتاب کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، کوئی سورت نازل ہوتی تھی، تو جبریل امین علیہ السلام کے دائیں سائڈ میں فرشتوں کی جماعت، بائیں سائڈ میں فرشتوں کی جماعت، پیچھے بھی فرشتوں کی جماعت، آگے بھی فرشتوں کی جماعت، اور فرشتوں کے جنوں کے اندر یہ قرآن مجید لے کر جبریل امین علیہ السلام آتے تھے. اور کہاں آتے تھے؟ مکہ کے پہاڑوں پر نہیں، کوئی ہمالیہ کی چوٹی پر نہیں، نہیں ماؤنٹ ایورسٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. علی قلبی کا، میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے آقا اور مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر. اوہو قربان جاؤں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر آپ کا دل اللہ نے ایسا بنا دیا تھا جو مہبت وحی تھا، جو اس قابل تھا کہ قرآن حکیم کی حقانیت کو اور قرآن کریم کی صداقت کو اور قرآن کریم کے الفاظ کو برداشت کر سکے۔ جبھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو 4 مرتبہ زمزم سے دھویا گیا، 4 مرتبہ دل مبارک کو نکال کے زمزم سے دھویا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا علی قلبی کا، میرے نبی رامنا کے لال عبداللہ کے دلارے، اے عبداللہ کے دلارے، اے قوم کے صادق اور امین پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہیں اور کتاب کے نزول کا انتخاب نہیں کیا، علی قلبی کا، آپ کے دل مبارک پر کتاب اتار رہے ہیں۔ اور کیوں؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ مشرک قوم کو ڈرائیں، کافر قوموں کو ڈرائیں، ملحد اور زندیق قوموں کو ڈرائیں، اور ان میں جو اللہ کو ماننے والے، اللہ کو تسلیم کرنے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، کتابوں پہ ایمان لانے والے ہیں، رسولوں پہ ایمان لانے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو احکامات سکھائیں، ان کو اس اسلامی دائرے میں داخل کریں اور ان کو احکامات اسلامیہ سکھائیں۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، ٹھیک ٹکسالی عربی زبان کے اندر، کہیں کوئی لفظ کشمیری، سنسکرت، انگلش، پنجابی، گوجری اور کسی زبان کا کوئی لفظ قرآن مجید میں، ٹھیک عربی زبان۔ یہ عربی زبان سرکاری زبان ہے۔ آپ کے پاس کسی آفس سے، کسی دفتر سے کوئی خط آتا ہے، آپ کے پاس کسی آفس اور کسی دفتر سے کوئی پیغام آتا ہے، وہ سرکاری زبان میں لکھا ہوا ہوگا۔ ہاں جی، وہ کس زبان میں لکھا ہوگا؟ کنہیں سوائے سے کوشش پر لکھی، ہاں کنہیں گوجر زبان میں اس لکھی نہیں، کس زبان میں ہوگا؟ جو سرکار کی زبان ہوگی۔ ہاں بھائی، جو سعودیہ کی زبان عربی ہے وہاں عربی میں آ رہا ہے، یہاں کی زبان انگلش ہے انگلش میں آ رہا ہے، ٹھیک؟ اور تبھی تو اس کی اہمیت ہوگی جب وہ دفتری زبان میں آئے گا، جب وہ دفتری زبان میں آئے گا تبھی اہمیت ہوگی۔ اس لیے فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ عربی زبان سرکاری زبان ہے۔ اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، عربی زبان سے محبت رکھو 3 وجوہات کی بنا پر۔ عربی زبان سے محبت رکھو، انا عربی، کیا فرمایا؟ انا عربی، میں عربی ہوں، یعنی آپ نے فرمایا میری زبان مبارک عربی ہے، میں عربی بولتا ہوں، ہے نا عربی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مکہ کے رہنے والے محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ بن کر آئے ہیں تو عربی ہے نا۔ فرمایا انا عربی، میں عربی ہوں، وَلِسَانُ الْقُرْآنِ عَرَبِيٌّ، اور قرآن مجید کی زبان بھی عربی ہے، قرآن مجید کی زبان بھی عربی ہے۔ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اہل جنت کی زبان بھی، اہل جنت کی زبان بھی، جب ہم جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ، ایسا ساری عربی زبان مذکات کر، عربی زبان بولا، وہاں دنیا کے کوئی اور زبان نہیں ہوگی۔ لہذا 70 سال کے بعد، 80 سال کے بعد جب میری اور آپ کی زبانیں بدل جائے گی
تو اس زبان سے کیا محبت رکھنی ہے؟ اسی زبان سے تو محبت رکھو جو ہمیشہ کی زبان ہے. اس لیے فرمایا احب العرب لثلاث، عربی سے محبت رکھو 3 وجوہات کی بنا پر. انا عربی، میری زبان عربی ہے. ولسان القرآن عربی، قرآن مجید کی زبان عربی ہے. ولسان اہل الجنت عربی، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے. میرے دوستو، قرآن مجید کی حفاظت کا بیڑا اور ذمہ داری اللہ نے لی ہے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. 2 باتیں اس آیت کے اندر بیان کی اور زوردار الفاظ میں بیان کی. بے شک انا، بے شک ہم نے، نزلنا ہم نے اتارا، الذکر القرآن ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے، نازل کیا. جب ہم نے اس کو اتارا اور ہم نے فیصلہ کر دیا ہے یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی. کیا فیصلہ کیا؟ ہم نے فیصلہ کیا یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ہم پر ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے محافظ کھڑے کر دیں، ہم اس کے نگران بن جائیں، ہم خود اس کی محافظت کر لیں، ہم خود اس کی نگہداشت کر لیں. اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کے بہت سارے ذرائع پیدا فرمائے. حفاظت اسی نے کرنی ہے لیکن کروانی ہے ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے. انتخاب ڈاکٹر صاحب کروانی ہے عبدالحمید صاحب کے ذریعے سے. انتخاب ہو گیا عبدالحمید صاحب کا. کروانی ہے عبدالولی کے ذریعے سے. انتخاب آ گیا عبدالولی کا. ٹھیک. اور زمانے میں کئی سارے عبدالولی ہیں، ایک نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں، لاکھوں ڈاکٹر ہیں. ٹھیک. ایک کا انتخاب کر دیا، چل تو میری کتاب کی حفاظت کر. اور حفاظت کئی طریقوں سے. فرمایا اس کے الفاظ کو رٹ کر اپنے سینے میں محفوظ کر. اس کے الفاظ کو رٹ کر اپنے سینے میں محفوظ کر. تو جو الفاظ کو رٹ کر محفوظ کرے گا وہ حافظ قرآن بن گیا. فرمایا اس کے پڑھنے کا طریقہ سیکھ، تجوید سیکھ. 1 سال کا کورس، 2 سال کا کورس، 3 سال کا کورس. یہ سیکھ جا کے کسی دارالعلوم میں تو قاری قرآن بن جائے گا. اللہ نے اس کے لیے بھی افراد پیدا کر دیے. فرمایا اس کا ترجمہ لوگ خود بھی پڑھ، لوگوں کو بھی سنا. اور اس کے ترجمہ سیکھنے کے لیے، تفسیر سیکھنے کے لیے کم از کم 8 علوم پڑھنے ہیں. اس کے لیے بھی اللہ نے افراد پیدا فرما دیے. اگر 8 علوم پڑھے نہیں ہیں تو اردو کی تفسیر موجود ہے، کشمیری زبان کی تفسیر موجود ہے، گوجری زبان کی تفسیر موجود ہے. آسان سے آسان تر تفسیر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. عذر کوئی پیش کرے گا تو قبول نہیں ہوگا. وہاں پوچھا جائے گا قرآن تیرے دروازے پر آیا تھا قرآن تیرے دروازے پر؟ تم کہہ رہے ٹھوک ٹھوک آنس کہہ رہے. اچھا کتنا سمجھا، کتنا یاد کیا، کتنی صورتیں یاد کی تم نے؟ میرے قرآن کی کتنی صورتیں؟ میرے مہمان تیرے پاس آیا تھا، میرا مہمان تیرے پاس آیا تھا. اتنا لمبا سفر کر کے اللہ، اتنا لمبا سفر کر کے عرش معلیٰ سے آسمانوں کا سفر کرتے کرتے زمین پر آیا تھا. زمین سے پہلے آسمان تک جانے کا 500 سال کا راستہ، اور ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کے راستے کی برابر. اور اسی طریقے سے اعلیٰ حاضر قیاس عرش تک اتنا لمبا سفر کر کے میرا مہمان تیرے دروازے پر آیا تھا. میرے بندے تو نے کیا قدر کی، تو نے کیا پیغام حاصل کیا میرے مہمان سے؟ یہ پوچھا جائے گا میرے دوست. میرے وقت ختم ہونے جا رہا ہے. قرآن مجید کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ایک یہ کہ قرآن مجید کے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کرے. دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اپنائے، عملائے. اس سلسلے میں الحمدللہ آپ کے ہاں ایک دینی ادارہ کچھ عرصہ سے چل رہا ہے. مولانا صاحب
جامعہ احیاء العلوم بندو، یہ آپ کے سامنے ادارہ، آپ کا ادارہ ہے، آپ لوگ اس کے معاون ہیں، آپ لوگ اس کے اللہ تعالیٰ نے ظاہری محافظ بنا دیے ہیں۔ آپ لوگوں کی کوشش سے اور دعاؤں سے اور آپ لوگوں کی معاونت سے الحمدللہ یہ مدرسہ دن بدن ترقی پذیر ہو رہا ہے، تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ اور اس سال الحمدللہ اس سال بھی 4 حفاظ کرام مکمل ہو رہے ہیں، الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ کل ان کی دستار بندی کی تقریب انشاءاللہ منعقد کی جا رہی ہے۔ عالم اسلام اور عالم کشمیر کے عظیم ترین ہستی حضرت مولانا مفتی سید محمد ایوب صاحب نقش بندی دم برکات تشریف لا رہے ہیں، مفتی منظور احمد صاحب برین تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ظہر سے پروگرام شروع ہوگا اور ظہر سے عصر تک بچوں کا پروگرام رہے گا جو بڑا دلچسپ پروگرام ہوگا۔ اس پروگرام کو آپ ضرور سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مولوی بیٹھ کر کچھ کر بھی رہے ہیں یا یہ مشکلی باتیں اور کیا، ٹھیک، یہ اندازہ ہوگا۔ تقاریر بچوں کی ہوں گی، نعتین و سلام ہوں گے، تلاوت ہوگی، باقی چیزیں ہوں گی۔ وہ مدرسے کی کارکردگی کا آپ دیکھیں گے، بڑی کارکردگی تو حفاظ کرام کی تیاری ہے الحمدللہ، لیکن اس کے علاوہ گویائی کی صلاحیت پہ ان اجاگر کی جا رہی ہے۔ اور پھر عصر سے مغرب تک مفتی منظور احمد صاحب برینٹ والے کا انشاءاللہ پیغام یہ ہوگا، بیان ہوگا۔ وہ بڑے صوفی قسم کے آدمی ہیں اور ان کی بات از دل خیزت والا معاملہ ہے۔ اور تیسرا بیان ہوگا مفتی محمد ایوب صاحب برکاتہ کا انشاءاللہ مغرب کے متصل، جیسے مفتی صاحب کا شرح صدر ہوگا اور وہ فرمائیں گے مغرب نماز پڑھتے ہی دستار بندی ہو جائے، تو پہلے دستار بندی ہو جائے گی 4 حفاظ کرام کی، اور وہ فرمائیں گے نہیں نماز عشاء سے پہلے کریں گے، بیان کے بعد جیسے حضرت کا حکم ہوگا اسے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سبھی حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، جوانوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، وہ جوڑ در جوڑ اس مجلس میں آئیں، دعا میں بھی شریک ہوں اور اس کی فضیلت سے بھی جو ہے مستفید ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ المولانا